السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اس پروگرام کے نہایت ہی معزز اور محترم صدر عالی جناب صاحب قلم و کرتاس فضیلۃ الشیخ صلاح الدین مقبول احمد المدنی حفظہ اللہ، اور اس پروگرام کے ناظم برادر گرامی حضرت مولانا ارشد فہیم الدین مدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے اخوان اہل حدیث اور برادران ملت و جملہ حاضرین، اسلام عزت اور رفعت اور فضیلت کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں ہی کو نہیں بلکہ یہ سارے انسانوں کو عزت، رفعت اور فضیلت عطا کر رہا ہے، لیکن بطور خاص مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اتباع سنت کی وجہ سے اور اسلامی اخلاق و آداب اور انسانیت کی خدمت کی وجہ سے انہیں بہت ہی اونچا مقام عطا فرما رہا ہے۔ چنانچہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ اللَّهُ وَأَنَا وَرُسُلِي کہ اللہ اور اس کے رسول یہ غالب ہوں گے۔ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا: الا ان حزب اللہ هم المفلحون کہ خبردار اللہ کا جو گروہ ہے یہی فلاح یاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت اور رفعت یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس کے ماننے والوں کے لیے ہے، اور انہی کے لیے فلاح ہے جو اللہ کا حزب ہے، اللہ پر جو ایمان لائے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتاب پر اور اس کی شریعت پر جو لوگ عمل پیرا ہیں، غلبہ انہی کو ہوگا۔ بھلے ہی کچھ دنوں کے لیے حزب الشیطان اپنی چالاکیوں سے، اپنی عیاریوں سے، اپنی مکاریوں سے، اپنی دجل فریبیوں سے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو اور حزب اللہ کو تباہ برباد کرے، پریشان کرے، لیکن نتیجہ کے طور پر بالآخر غلبہ سرخروئی انہی کو حاصل ہوگی۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں کہ میرا جو موضوع ہے وہ آپ حضرات نے سماعت فرما لیا۔ یہ گداگری، بھیک منگائی، دریوزہ گری،
یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ انسانیت کا جو شرف ہے، جو رفعت ہے، بلندی ہے، اس کے بھی یہ چیز خلاف ہے۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے، اسلام اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے کہ گداگری نہیں ہونے چاہیے، دریوزہ گری نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جس قوم میں اور جس ملک میں دریوزہ گری آ جاتی ہے، گداگری آ جاتی ہے، تو گداگر نہ صرف یہ کہ وہ اپنی رسوائی کا سامان کرتا ہے، وہ اپنے برادری اور قوم کی رسوائی کا سامان کرتا ہے، بلکہ پورے ملک کی رسوائی کا سامان کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں کسی شاعر نے کہا تھا، سہچیز اشت تحفہ ملتاں، سہچیز اشت تحفہ ملتاں، گرد و گدا وہ گورستاں۔ یعنی ملتان معلوم ہوتا ہے شعر سے کہ ملتان میں گداگر زیادہ پائے جا رہے تھے، وہاں بھیک منگائی کرنے والے لوگ زیادہ تھے، اس لیے اس نے کہا دیا سہچیز از تحفہ ملتاں۔ طنز کسا ہے شاعر نے، سہچیز از تحفہ ملتاں، گرد وہ گدا وہ گورستاں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا کے جو 5 عالمی مذاہب ہیں، جس میں سے سر فہرست اسلام ہے، اس کے بعد نصرانیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بدھازم ہے، یہ 5 عالمی مذاہب ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے مذاہب دنیا میں پائے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو بدھ مذہب ہے، بدھازم ہے، جس کے ماننے والے سری لنکا میں اور تبت میں، جاپان میں، کوریا میں، چائنا میں اور میانمار یعنی برما میں پائے جا رہے ہیں، یہ مذہب یہ اپنے زادِ بوم یعنی جہاں اس کا مولد ہے، جہاں اس کا منشا ہے، یعنی نیپال اور ہندوستان، یہاں بڑی حد تک بالکل سمجھ لیجئے کہ اس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس کے چند اسباب ہیں، جس میں سے ایک اہم سبب گداگری ہے۔ اس کے اندر بھکشوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، بھیک مانگنے والے بہت زیادہ پیدا ہو گئے تھے۔ ترک دنیا کی گوتم بدھ نے جو تعلیم دے دی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ جھولی اٹھا کر کے در در گھومتے تھے، پھرتے تھے، مانگتے تھے، کھاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان سے عاجز آ گئے، لوگ ان سے تنگ آ گئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیا، اس لیے کہ دیکھا یہ سب بھیک منگائی ہی پر آمادہ ہیں، اسی پر اترے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے اس کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، اور یہ سمٹا کر کے وہ چند جگہوں پر رہ گیا، ہندوستان میں نہیں رہ گیا، اور خاص نیپال میں جو اس کا زادِ بوم ہے یعنی لمبنی، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ہمارے سدھارتھ نگر میں جہاں ان کا جو راجدھانی تھی، وہاں ان کے ماننے والے بالکل نہیں دکھائی پڑتے ہیں۔ باہر سے جو لوگ زائرین آتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہی ہفتہ 15 دن مہینے میں آتے ہیں، انہیں کو دیکھا جاتا ہے، باقی اور لوگ وہاں نہیں آتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ گداگری، بھیک منگائی، دریوزہ گری یہ بہت بڑی ذلت ہے، فرد کے لیے بھی ذلت ہے، قوم کے لیے بھی ذلت ہے، اور ملک کے لیے بھی ذلت ہے، اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام عزت و رفعت کا مذہب ہے، تو ہمارے قرآن کریم میں تعلیم دی گئی ہے باعزت زندگی گزارنے کی، اور باعزت زندگی کیسے گزاریں گے؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا، جب آپ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہوں گے، تب آپ باعزت زندگی بسر کر پائیں گے۔ اسی لیے قرآن میں ہم کو تعلیم دی گئی اور یہ دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی تو ہمیں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو دنیا کی بھلائی یہی عزت ہے، دنیا کی بھلائی اقتصادی خوشحالی ہے، دنیا کی بھلائی دینداری ہے، یہی ساری چیزیں ہیں جس کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ اور دوسرے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ فرمائے اے میرے رب، اے میرے مالک،
تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو تعلیم دی گئی ہے ہم کو اس آیت مبارکہ کے اندر کہ ہم عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، ملک حاصل کریں، مال حاصل کریں اور اقتصاد میں مضبوط ہوں، تب عزت اور سرخروئی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو عزت حاصل کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سورہ منافقون کے اندر ذکر ہوا ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر پانی لینے کے لیے انصار کے کچھ لوگوں میں اور مہاجرین میں جھگڑا ہو گیا، تو عبداللہ بن ابی جو راس المنافقین تھا اس نے کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو باعزت لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو، ان کمزوروں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ یہ لوگ جو ہے مکہ سے آئے ہیں، لٹے پٹے آئے ہیں اور آ کر کے ہمارے لوگوں سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہ بات کہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ اقتصادی مضبوطی عزت کا باعث، اور اگر گداگری کی طرف قوم چلی جاتی ہے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس لیے اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو آئیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں چند احادیث بھی اس سلسلے میں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ ہمارے رسول آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت رفاعہ بن رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل اطیب، کہ سب سے پاکیزہ اور سب سے بہتر کمائی اور سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے محنت و مشقت کر کے کمانا، آدمی اپنے ہاتھ سے، اس کے اندر کھیتی باڑی بھی آ گئی، اس کے اندر صنعت و حرفت بھی آ گئی، اور چھوٹے موٹے جو کام کیے جاتے ہیں سب اس کے اندر آ گئے۔ عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا، اپنے ہاتھ سے کما کر کے زندگی بسر کرنا، یہ سب سے بہتر اور پاکیزہ چیز ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہدایت دی اور ہمیں رہنمائی فرمائی۔ سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب تمہیں ندا دی جائے، اذان ہو جائے تو دوڑتے ہوئے چلے آؤ مسجد کی طرف، نماز کے لیے چلے آؤ۔ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو۔ اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز پوری ہو جائے، پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ تعلیم ہمیں قرآن دے رہا ہے، یہ تعلیم ہمیں ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے تو انہوں نے کہا ان قومی یعلم، میری قوم کو یہ معلوم ہے، میری قوم کو پتہ ہے کہ ان حرفتی لم تکن تعجز عن معونۃ اہلی، کہ میرا جو حرفہ تھا، میرا پیشہ یعنی تجارت کا پیشہ تھا،
تو یہ میری اہل اور عیال کے کفالت سے تنگ نہیں تھا، عاجز نہیں تھا، لیکن اب مسلمانوں کے کام میں لگ گیا ہوں، امور خلافت میں لگ گیا ہوں، تو اب میرے اہل و عیال کا خرچہ بیت المال سے لیا جائے گا، میں بیت المال سے بقدر ضرورت لیتا رہوں گا۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت پیشہ تھے، اور دیگر صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، اب وقت ختم ہو رہا ہے، کس کا نام لوں، سارے لوگ تجارت پیشہ تھے۔ اور صحیح بخاری شریف ہی کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب یہ محنتی لوگ، محنت کش لوگ تھے، اور جو جمعہ کی نماز میں آتے تھے ان کے بدن سے محنت کرنے کی وجہ سے، پسینوں کی وجہ سے ناپسندیدہ بو نکلتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہش ظاہر کہ اللہ یغتسل، کاش کہ آپ لوگ غسل کر لیا کریں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، عرض یہ ہے کہ محنت اور مشقت کی طرف قوم کو بڑھنا چاہیے، اور یہ ذلت اور گداگری یہ بہت بری شے ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں چند باتیں اور عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بہت ساری احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کی ترغیب دلائی ہے، انہی سب کا خلاصہ مولانا حالی نے کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنے مسدس میں لکھتے ہیں، غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی، کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، خبر تاکہ لوگ اس سے اپنی پرائی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی، طلب سے ہے دنیا کی گریاں یہ نیت، تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت۔ وقت ختم ہو گیا، اسے ایک واقعہ صرف میں سنا کر ناظم صاحب سے اجازت لے کر سنانا چاہتا ہوں۔ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نکلے تو دیکھا کہ ایک بڈھا نابینا شخص بھیک مانگ رہا ہے، اس کا بازو پکڑ کر دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، تم نابینا بھی ہو، بوڑھے ہو، کیوں بھیک منگائی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ گھریلو ضرورت اور ٹیکس۔ پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا یہودی ہوں۔ چونکہ مسلمانوں کے مملکت میں، مسلمانوں کی قلم رو میں پہلے جو غیر مسلم رہا کرتے تھے ان کے حفاظت اور تحفظ کی ساری ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی تھی، مسلمانوں کی ہوتی تھی، اس لیے ان کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ یہ ٹیکس کوئی بری شے نہیں ہے، آج بھی اپنے ملک کے لوگوں سے طرح طرح کے ٹیکس لیے جا رہے ہیں، تو ٹیکس لگا دیا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ٹیکس ادا کرنے کے لیے اور اپنی گھریلو اور ضرورت کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بازو پکڑا اور پکڑ کر کے اپنے گھر لے گئے، اپنے پاس سے اس کو کچھ دیا، اور دینے کے بعد بیت المال کے منشی سے کہا کہ یہ اور اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں سب کا نام اور سب کی لسٹ بنا کر دیکھ لو، اور ان کا نام خارج کر دو، ٹیکس سے ان کے اوپر ٹیکس نہ لگاؤ، اور ان کا الگ سے وظیفہ بھی جاری کر دو۔ تو یہ مسلمانوں نے اس دریوزہ گری کو ختم کرنے میں یہ کمال دکھایا کہ مسلمانوں نے دریوزہ گری، اسلام نے بھیک منگائی کو، گداگری کو ختم کرنے کی یہ کوشش کی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کا جھنڈا بلند تھا، تو اس زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، خیرات لینے والا نہیں ملتا تھا، لوگ لے کر کے رات کی تاریکیوں میں گھومتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مل جائے، تو کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ حال تھا اس زمانے کا۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ ہر سماج میں، ہر زمانے میں مفلوق الحال، غریب پریشان حال لوگ رہے ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات کا لحاظ خیال کرنا، پوری کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ صرف 5 کلو اناج سے نہیں کام چلتا ہے، پورے طور سے ان کی خبر گیری کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اسلامی حکومتوں میں خلفائے راشدین کے زمانے میں اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ تھا نظام کہ
رجسٹر بنا ہوا تھا، لوگوں کو وظائف دیے جاتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے ان کے وقت ضرورت ان کی عطا کیا جاتا تھا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک نوجوان عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئی، کچھ سوال کیا۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً حکم دیا، 2 اونٹ لائے گئے اور دونوں اونٹوں پر راشن، آٹا اور گیہوں وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں، شکر، گھی لدوا دیا گیا اور کہا لے جاؤ، قبل اس کے کہ یہ ختم ہو پھر تمہارے پاس بیت المال سے پہنچ جائے گا۔ بعض لوگوں کو اس میں کچھ اشکال پیدا ہوا کہ اے امیر المومنین، ایک معمولی سی عورت کو آپ نے اتنا کچھ دے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، تم کو معلوم ہے کہ اس کے باپ اور بھائی ہم لوگوں ساتھ ایک غزوے میں تھے اور ایک قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو ان کی خدمات ہیں۔ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گداگری کا خاتمہ کرے، بھک منگائی کا خاتمہ کرے، تب قوم کو عزت حاصل ہوگی۔ آج کے اس دور کے اندر پوری دنیا اقتصادی مار جھیل رہی ہے، پوری دنیا پریشان ہے، اور اس پر کیا کہنا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا کیا برائیاں ہیں اور کیا کیا حکومتی نظام ہے جس کی وجہ سے سب تباہی اور پریشانی یہود و نصارہ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ اب ہمارے ناظر صاحب بغل میں کھڑے ہو گئے، اب خیر نہیں ہے، بس اسی کے ساتھ اپنے گفتگو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر عرض کر دوں کہ گداگری تو حکومت کے لیے بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے، چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں جب خلافت کے لیے لوگ کوشش کرنے لگے خلافت مل جائے تو انہوں نے کہا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام ربو سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔